تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرتن غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اس طرح کی احادیث اور روایت ہم سنتے ہیں کہ جس میں گناہوں کے معاف کرنے کا، کسی عمل کسی ورد کو کرنے سے گناہوں کے معافی کا جو بتایا جاتا ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چونکہ گناہ کبیرہ جو ہیں، جیسے کسی نے نماز چھوڑ دی، کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھا دیا یا والدین کی نافرمانی کر دی، تو وہ گناہ اسی صورت میں معاف ہوں گے جو اس کے تقاضے ہیں۔ یعنی ایک تو توبہ کرنا اس کی فرض ہے اس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کسی کا اگر حق لیا ہے تو اب اس کو وہ واپس بھی لوٹانا ہے۔ کسی کا مال چوری کر لیا تو اب صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، توبہ بھی کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، اور اس کا جو مال چوری کیا ہے وہ اس کو لوٹانا بھی ہے۔ کسی کو اگر جناب والا سمجھے کہ کسی کا دل دکھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو معافی مانگنی ہی ہے، لیکن اس بندے سے بھی معاف کروانا ضروری ہے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے۔ ماں باپ کو پریشان کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کا دل توڑا، ان کا دل دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، نہ صرف کافی نہیں ہوگا بلکہ والدین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بھی معافی مانگنا اور ان کو منانا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عبادات کا معاملہ دیکھ لیں، نماز اگر کسی نے چھوڑی ہے، 20 سال کی نمازیں کسی نے جو ہے وہ چھوڑ دی، نہیں پڑھی، اب جناب والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، تو اب یہاں بھی توبہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو 20 سال کی نمازیں چھوڑی ہیں اس کی بھی قضا کرنی ہے، اس کو واپس یعنی اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال جب اس طرح کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی ورد کو کرنے کی برکت سے، کسی عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک بندے کے اتنے سال کے گناہ کو، اتنے سال کے جو ہے معاملات کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس سے صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے، اور جن کبیرہ گناہوں کی اللہ چاہے معافی فرما دے، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، اپنے کرم سے معاف فرمانا چاہے تو یہ کہ درود پاک کی ماشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ آج روز جمعہ بھی ہے اور یوم مشہود ہے، اور بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، او کما قال، کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ بڑا ہی برکت والا دن ہے، تمام دنوں کا سردار، سید الایام اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ آج کا دن ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے آج کے دن کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں کلام پاک کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے الطاف بھائی سے آج ایک بڑا پیارا کلام سنتے ہیں، آپ بھی اس کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ ہوا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو
ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان کہ جس کا وہ کمال اس میں حضور ہے بخدا خدا یہی یہ در نہیں جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں کمال اس نے حضور ہے کروں مد اپنے کریم کا میرا دین پارا وہ کمال اس نے حضور ہے اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی، ان کی نعت گوئی اللہ تعالی ہم سب کا مرتے دم تک مقدر رکھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح ہے، اور کل جو ہمارے ساتھ شریک تھے ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے کل ہمارے ایک نئی صبح کے 200 ایپیسوڈز مکمل ہوئے، اور آج 201 سمجھیے کہ یہ ہمارا ایپیسوڈ سٹارٹ ہوا ہے آج، الحمدللہ۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک ہمیں یہ کام آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 201واں ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ آج بھی پچھلے ایپیسوڈز کی طرح انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزیں آج بھی آپ کے سامنے کریں گے، یعنی بہت پیاری پیاری گفتگو بھی انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کی کلاموں کی فرمائشیں بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو کہ کلام آپ اگر ہم سے سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خواں سے تو بالکل آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اس پر آپ ہمیں میسج کیجئے، اس پر آپ ہمیں وائس ریکارڈ کر کے بھیجیے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی وائس ہم تک پہنچے۔ خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی کہ ماشاءاللہ آپ ہمیں رسپانس دیتے ہیں، اور اب تک دیتے آ رہے ہیں، اور آگے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر دیں گے۔ تو آپ خود بھی ہمیں وائس بھیجا کریں، اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے جاننے والوں کے ذریعے سے آپ کہیں کہ آپ کی کلام کی فرمائش وائس کے اندر بھیجیں۔ جتنی زیادہ وائس آئے گی انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ جب آپ اپنی آواز سنتے ہیں چینل پر، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ محبت فرماتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ ایف جی این چینل سے، اور ہمیں آپ وائس بھیجتے ہیں،
تو اپنے دوستوں کو بھی آپ کہیں کہ وہ وائس وغیرہ بھیجیں. اسی طریقے سے جو ناظرین ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے سے بھی وہ لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی فرمائشوں کو اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ. ایک بات ذہن میں آئی تھی، ہمارے 200 ایپیسوڈ ہو چکے الحمدللہ، تو ناظرین میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے سارے دیکھے ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ دیکھے ہوں گے. تو اگر یہ تعداد بھی اپنی کہ کتنی ہم نے کتنے ایپیسوڈ دیکھے ہیں، اگر یہ میسج میں چیٹ وغیرہ کے ذریعے کہ ہم نے اتنے دیکھے وائس کریں، بلکہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ وائس آپ کیجئے. آپ کے پاس نمبر ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے. جو ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آتا ہے اس کو آپ سیو کر لیجئے. اور واٹس ایپ تو تقریباً ہر بندہ ہی چلا رہا ہوتا ہے آج کل. تو واٹس ایپ پر آپ اس نمبر پر ہمیں آپ جو ہے نا جو نارمل آپ اس طرح وائس کرتے ہیں، السلام علیکم میرا نام یہ ہے، میں فلاں شہر سے ہوں، اور آپ بتائیں کہ 200 ایپیسوڈز میں تھے الحمدللہ میں نے 50 ایپیسوڈ میں شرکت کی ہے، میں نے 20 ایپیسوڈ آپ کے دیکھے ہیں، یا 200 پورے دیکھے ہیں، یا 150 دیکھے ہیں. اس طرح آپ ہمیں کریں گے، دل جوئی بھی ہماری ہوگی کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. آپ کو اگر تعداد معلوم نہیں ہے تو ایک اندازاً ایک آپ بتا سکتے ہیں کہ تقریباً 20 دیکھے ہیں، 50 دیکھے ہیں، یا 15 دیکھے ہیں، یا 70 دیکھے ہیں. تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی خوشی ہوگی. اور ان پروگرامز کے ذریعے اللہ کی رحمت سے ہم نے یوں سمجھیے کہ علم دین ہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یعنی 200 ایپیسوڈز کا مطلب یہ ہے کہ 200 مختلف ٹاپکس پر ہم نے آپ کے سامنے مواد پیش کیا. اللہ و رسول کی بات کی ہم نے، کہیں پر نیکی کی دعوت اس کے ذریعے سے ہم نے دی، کہیں پر گناہوں سے بچنے کی اور بچانے کی ہم نے آپ کو دعوت پیش کی ہے، کہیں پر اولیاء کرام کی سیرت کو بیان کیا، کہیں صحابہ کرام کی سیرت کو، کہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مبارک تذکرے کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو بالکل آپ ہمیں بتائیے انشاءاللہ الرحمن برکت نصیب ہوں گی. وہ بھی کر سکتے ہیں کہ لائیو کتنے دیکھے اور بعد میں ریکارڈڈ کتنے ریکارڈڈ. دیکھے. ہاں لائیو میں بھی یہ ہو جائے گا ماشاءاللہ اتنے لائیو میں ہم شریک رہے، ڈائریکٹ وقت پہ دیکھا اور بعد میں جب اپلوڈ اور بالخصوص جو وہ اسلامی بھائی یہ جو ہمیں یوٹیوب پر نہیں بلکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، چینل پر دیکھتے ہیں، وہ بھی بتائیں کہ کیا آپ چینل پر دیکھ رہے ہیں یا ہمیں جو ہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ خوشی ہوگی. اللہ آپ سب کو شاد رکھے. جس انداز سے بھی آپ چینل کا ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں، FGN چینل کا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. چونکہ ہمارے اس چینل پر کوئی خرافات نہیں ہیں، کوئی گانے نہیں ہیں، کوئی فلمی ڈرامے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ایڈ بھی اس میں نہیں لیے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات بے پردہ عورتوں کے اس میں معاملات ہوتے ہیں یا میوزک شامل ہوتا ہے. ہمارے FGN چینل آپ جو دیکھتے ہیں ریگولر، ان کو پتہ ہوگا کہ 24 گھنٹے چلتا ہے. 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ یا کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی میوزک آ رہا ہو یا بے پردہ عورتیں آ رہی ہوں. بے پردہ کیا، با پردہ عورتیں بھی نہیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے، نہ بے پردہ نہ با پردہ. اسی کو کہنے کہنا ہے بے پردہ کیا، با پردہ بھی نہیں. با پردہ بھی نہیں، نہیں جو ہے وہ ہاں ان پرائیویسی ہے اور آپ کے لیے بینیفیشل ہے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. ہمارے دین نے عورتوں کو الحمدللہ اتنا جو ہے نا وہ محفوظ کیا ہے الحمدللہ. تو FGN چینل کے ناظرین انشاءاللہ ہمارے ساتھ اب بنے رہیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ شریک رہیے گا. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیے. دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی مجبوری کی. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا کسی کے پاس عزت نہیں ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، کسی کے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یا جناب والا کوئی غریب ہے تو اس کی غریبی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ غلط معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ستایا جا رہا ہوتا ہے. کہیں پر دکاندار جو ہے وہ گاہک کے ساتھ ناانصافی کر کے اس سے جو ہے نا وہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اس کو چونا لگانا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کو چونا لگا دیتے ہیں. کہیں پر جھوٹ بول کر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور کس کس انداز میں لوگ جو ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی بھاوناؤں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ گناہوں کے اندر بھی بعض اوقات جو ہے گرفتار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں کے اندر بھی وہ گرتے چلے جاتے ہیں. بندہ یہ غور کرے اگر کہ میں اس کی جگہ ہوتا اور جو برتاؤ میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں وہی برتاؤ کوئی میرے لیے کرتا، کیا میں اس کو اچھا سمجھتا؟ اگر تو اچھا سمجھتا، پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں، ہم کہیں گے تب بھی یہ غلط ہے. اولاً تو آپ اس کو غلط ہی سمجھیں گے کہ میرے ساتھ بھی کوئی یہ برتاؤ نہیں کریں، لیکن آپ غلط رویے کو اپنے لیے پسند کریں گے تب بھی اس کی اجازت نہیں کہ آپ اس کو کریں. غلط ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر شراب کوئی ناجائز سمجھ کر پیتا ہے تو بھی حرام ہے، کوئی بولے ناجائز نہیں میرے لیے جائز ہے تب بھی حرام ہی ہے وہ. تو اسی طریقے سے
کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی کو مشقت میں ڈال دینا، یہ ہمارے دین کی بالکل تعلیم نہیں ہے۔ ہمارا دین تو آسانی پیدا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مظفر بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور عارف بھائی بھی ہیں۔ ان دونوں سے آپ اس ٹاپک پر بھی کچھ گفتگو کرنا چاہیں، کچھ آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، کچھ آپ کے کچھ تجربات ہو اس حوالے سے، دکان پر کہیں جاتے ہوں وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملات ہوتے ہوں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں مجبوری سے، یا آپ نے کئی اس طرح کے معاملات دیکھے ہوں، تو بالکل آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی مظفر بھائی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی علی بھائی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور ایک بہت المیہ ہے کہ آج لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جی اگر ہم اپنے اسلاف کے واقعات کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں دوسروں کے لیے خیر خواہی نظر آتی ہے۔ صحیح، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ، بہت زبردست تقویٰ اور پرہیزگاری، جو آپ کا فتویٰ جو ہے بے مثال ہے، تو تقویٰ بھی آپ کا لاجواب ہے۔ تو آپ کی یہ عادت کریمہ تھی، آپ کثرت سے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، جی تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت، اور کثرت سے ضرورت مندوں کو جو ہے قرض دیا کرتے تھے، اور پھر وصول کرنے میں بڑی نرمی کا کوئی ایسا وہ نہیں کہ آج جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ آج یہ انداز بھی لوگوں کا ہو گیا ہے کہ لوگ لیتے وقت قرض جو ہے بہت چکنی چپڑی باتیں کر کے، بالکل جھک کر، خوشامد کر کے حاصل کرتے ہیں، اور لینے کے بعد لوگ شیر ہو جاتے ہیں، لینے کے بعد پھر واپس دینے کا نام نہیں دیتے۔ تو آج لوگوں کو الٹے سیدھے طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں قرض وصول کرنے کے لیے۔ یہ بھی کسی کی مجبوری سے یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے، یہ شرافت سے فائدہ اٹھانا۔ بعضوں کا دیتا ہے کہ میں 20 دن بعد دے دوں گا پیسہ، جی، لیکن اب جی۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، اس نے آپ کو خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ میرا بھائی ہے اور اس کو اس وقت ضرورت ہے، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اس کی مجبوری والے اوقات میں اس کا کام آ جاؤں۔ اس نے آپ کو پیسہ دیا، لیکن اب ظاہر ہے اس کا بھی پیسہ ہے، اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جب وقت پورا ہو گیا، مدت پوری ہو گئی، اب اس کو بار بار دھکے کھلانا، کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جی، تو اب وہ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آج کوئی ایسے تو کسی کو قرض دیتا نہیں ہے جی کہ بھائی یہ رقم نہیں ملے گی، یا اگر کافی ٹائم بعد ملے گی، یا اگر مل بھی گئی تو مطلب میرا اس میں فائدہ کیا ہے۔ آج لوگ اس طرح سے، بھائی اس کو حاجت ہے، مجبوری جو ہے اس کے معاملہ ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن رکھوں گا، یا بلکہ معاذ اللہ سود تک لوگ بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی میں 10,000 دے رہا ہوں یا 1,00,000 دے رہا ہوں، تو جب تک یہ مجھے واپس نہیں ملے گی تم ہر مہینے کتنا ایکسٹرا مجھے رقم دو گے۔ اس طرح سے بھی یہ جو غیر مسلم تو ان کے درمیان تو رائج ہے، لیکن یہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ معاذ اللہ یہ سود کے بھی معاملات میں ملوث ہے، کہ وہ باقاعدہ لوگ مشہور ہے کہ رقم جو ہے وہ دیتے تو ہیں لیکن سود بھی وصول کرتے ہیں، اور سود پر کاروبار اپنا چلاتے ہیں، ایسا ہی لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ لیکن امام اعظم انہوں نے رقم دے رکھی تھی۔ ایک بار ایسی کسی شخص کی جو مطلب مسلمان نہیں تھا، اس کے یہاں رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے اس کے یہاں گئے۔ اب گئے تو راستے میں کیچڑ تھا، اس کے گھر کے قریب آپ کی جوتیوں سے جو ہے کیچڑ کا ایک معمولی سا ذرہ جو ہے اڑ کر جو ہے اس کی دیوار پر لگ گیا۔ اب وہ شخص باہر آیا، امام اعظم پریشان ہے اب جی کہ یہ باریک سا جو ہے کیچڑ کا ذرہ جو ہے وہ ایک سمجھ لیجیے نقطہ یا معمولی سا حصہ اس کی دیوار پر لگ گیا ہے۔ اب صاف کرنے کو تو میں صاف کر دوں، لیکن جب میں صاف کروں گا تو دیوار کی کچھ مٹی بھی جھڑ جائے گی، کچھ جو ہے مٹی نکل جائے گی، تو یہ بھی حق تلفی ہو جائے گی، اور دیوار اگر نہیں صاف کروں تو یہ دیوار جو گندی ہو گئی، آلودہ ہو گئی ہے، تو اب یہ ایک حق تلفی ہے، تو اب میں کروں تو کیا کروں؟ آپ اس پریشانی میں، اب وہ شخص شاید آپ نے دستک بھی نہیں تھی، پریشان کھڑے تھے، وہ شخص خود باہر آیا تو امام اعظم کو دیکھا تو وہ ڈر گیا کہ اب یہ آئے ہیں مجھ سے رقم کا مطالبہ کریں گے، اور کہنے لگا کہ حضور میرے پاس ابھی فی الحال انتظام نہیں ہے، آپ رقم کے مطالبے کے لیے آئے ہوں گے قرض واپس لینے کے لیے، تو ابھی فی الحال وقت نہیں، مطلب میں آپ سے مہلت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، وہ بات نہیں ہے، بلکہ میری جوتی سے جو ہے وہ کیچڑ جو ہے تھوڑا سا اڑ کر آپ کی دیوار پر لگ گیا ہے، تو میں پریشان اس لیے ہوں کہ مطلب اگر صاف نہیں کروں
تو آپ کی دیوار جو ہے آلودہ رہے گی، اور اگر صاف کر دوں تو مٹی جو جھڑ جائے گی، کچھ اکھڑ جائے گا وہاں کا، جیسے عام طور پہ پلاسٹر ہوتا ہے، دیگر جو بھی چیزیں. تو اب میں کیا کروں، آپ جو ہے مجھے معاف کریے. اب وہ برتاؤ دیکھ کر اس کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم دینے کے باوجود جو ہے، اور اس کا مطالبہ اور اس کی فکر نہیں ہے ان کو، یہ معمولی سا جو ہے نا ایک ذرہ جو ہے کیچڑ کا اڑ گیا ہے، اس کی فکر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور دیوار کی کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل کی کیچڑ کو صاف کر دیجیے، میں بھی آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ وہ داخل اسلام ہو گیا. تو یہ اچھا برتاؤ، اگر خدا نہ خواستہ یہ انداز ہوتا لوگوں کا، آج لوگ کرتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو جو دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہم کو کہیں سے بھی قرض ملے گا نہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہم کو قرض نہیں دینے والے، تو پھر ایسے لوگ مجبوراً جو ہے نا وہ ایسے سودی اداروں کی طرف یا ایسے سود پر رقم دینے والوں کی طرف جاتے ہیں، اور بندہ مجبوری میں مطلب اس چکر میں پھنستا ہے، اور پھر سود لینا دینا جو ہے وہ حرام، اس کے سارے معاملات اتنے زیادہ وہ ہیں، اور اس میں وہ ادا کرتے کرتے اصل ادا نہیں کر پاتا ہے، اس میں پتہ نہیں اس کے کتنے نقصانات اور کتنے معاملات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات مطلب اتنا زیادہ وہ چڑھ جاتا ہے سود کا معاملہ، انٹرسٹ وہ بھر نہیں پاتا ہے، اصل سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی کیسز آتے ہیں کہ بندہ پھر اپنی جان گنوا دیتا ہے، جہاں یہ ہو خودکشی کر لیتا ہے، یا پھر اس کا کوئی گھر ہوگا، اس کی گاڑی ہوگی، لوگ لے لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں کہ نہیں تم نے رقم نہیں دی تو اب یہ گھر بھی اب چھوڑ دو، یہ کر دو. تو یہ بندے کی مجبوری سے فائدہ. اچھا دوسری صورت جو ہے، قرض کسی نے حاصل کر لیا اور سامنے دینے والا جو ہے شریف ہے، سامنے دینے والا لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا. جیسے دینی ماحول والے بھی لوگ ہوتے ہیں، مذہبی شخصیات ہوتی ہے، تو انہوں نے اگر کسی کو قرض دیا تو اب سامنے والا نا اس بات پہ شیر ہو جاتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ جو تھے یا سودی جو قرض دینے والے تھے نا، وہ تو مار توڑ کے لے جاتے، کیسے بھی وصول کر کے لے جاتے، وہ کیا کیا کر دیں گے. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا شریف النفس ہے، یہ دینی مذہبی لوگ ہیں، تو یہ کچھ بولیں گے نہیں، یہ گالی گلوچ نہیں کریں گے. تو اس میں بندہ جو ہے نا پھر ان کو ٹرکاتا رہتا ہے، اور اب وہ مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے کہ بھائی یہ لڑ نہیں سکتے ہیں، یہ گالی گلوچ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو عزت کا لحاظ ہے، میرا بھی لحاظ کر رہے ہیں، تو اب یہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے. یہ بھی معاملہ نہ ہو، بلکہ جس کا جو رقم ہو، بلکہ یہاں تک قرض کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بندہ اگر جس سے قرض لیا ہے اگر اس کی رضامندی نہیں ہے، اگر لیٹ اس سے دینے میں ہو رہا ہے تو اس سے مہلت مانگ لے، اور اگر وہ اجازت دے دے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آپ اگلے مہینے دے دینا، آپ اتنے دنوں کے بعد دینا. اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ شخص ناراض ہے اس کے نہ دینے سے، تو اب چاہے یہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائے، حج کر رہا ہو، عمرہ کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، لمحہ لمحہ اس کے گناہ کا میٹر جاری رہے گا. قرض لیا ہوا ہے، دے نہیں رہا ہے، سامنے والا جو ہے پریشان ہے، بھائی دو کب دو گے، تو یا تو بندہ ادا کر دے. اچھا کیش کی صورت میں ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں، وہ بیچ کر اگر قرض ادا کر سکتا ہو تو اس کو پہلے قرض ادا کرنا. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں مظفر بھائی کہ یعنی قرض چڑھا ہوا ان کے اوپر، لاکھوں روپے قرض لے ہوئے ہیں، لیکن جناب والا ہر سال ان کو عمرہ کرنا ہے، ہر سال ماہ رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف مسجد نبوی میں کرنا ہے، اور یہاں پر جو بیچارہ جو قرض خواہ ہے وہ مطالبے کر رہا ہے، اس کو ٹرکایا جا رہا ہے، اس کو دھکے کھلا رہا ہے. لیکن ماں بدولت کو ہر 3 سال بعد حج کرنا ہے، ہر سال اعتکاف ماہ مسجد نبوی شریف کے اندر کرنا ہے. جناب والا یہ سارے کام کرنے ہیں، خیرات والے اچھے کام. یاد رکھیے گا حج ایک بار فرض ہے، جو اس کی شرائط اس کے مطابق آپ نے کر لیا، آپ کا فرض حج اتر گیا. دوبارہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن بلا وجہ کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور اس کا جو قرض اس کو لوٹانا تھا، اس کی رقم لوٹانی تھی، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. حج دوبارہ کرنا ضروری اور فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. رمضان میں عمرہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ایک طرف آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کسی مسلمان سے رقم لے کر اس کو واپس نہ لوٹا کر. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہر سال. تو پہلے اس کا قرض جو آپ نے لیا ہے اس کو واپس لوٹائیے، پھر آپ بولے حج کریں، عمرہ کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، نمازیں پڑھیں، جو کام کرنا ہے ہمیں کرنا ہے وہ تو ساتھ ساتھ، لیکن جو کام ادھر مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو پہلے آپ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ادھر جو ہے نا وہ کوتاہی کی وجہ سے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرما لے. تو یہ ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہاں تک وہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر قرض ہوتا ہے نا،
تو وہ قرض پہلے ادا کرے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. قرض کا مال جو ہے وہ اتنا اس کے مال میں سے کم کر دیا جاتا ہے کہ پہلے بندے کا حق ادا کیا جائے, اس کے بعد جو رقم بچے گی نا اس میں زکوٰۃ ادا کرے. لیکن لوگ آج قرض سے وہ فائدہ تو اٹھاتے ہیں کہ بھائی اتنے پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی, لیکن بندے کو دیتے بھی نہیں ہیں. بندے کو دینا چاہیے. بلکہ میں نے کسی کے بارے میں سنا تھا کہ مارکیٹ میں ان کا جو گارمنٹ وغیرہ کا کام تھا, انہوں نے کیا کیے 25-25 لاکھ کا 3-4 لوگوں سے مال وغیرہ اٹھا لیے, رقم لے لیے, یا مال کچھ اس طرح سے ہوا کہ رقم لے کر جو ہے انہوں نے 3-4 لوگوں سے, یعنی 1 کروڑ تک کی رقم ہوگی, اور وہ 1 کروڑ کی رقم کی نا کوئی پراپرٹی خرید لیے, اور دکان میں اور اپنے کاروبار میں آرام سے بیٹھے ہیں کہ یہ 25 لاکھ میں نے لیا ہوں, ایک ساتھ نہیں دوں گا, تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا, جو کرنا ہے کر لو. یعنی اس انداز سے لوگ جو ہے نا لوگوں کی رقم لے کے کوئی اپنی چیز بنا لینا, کوئی زمین خرید لینا, لے کر بیٹھ جانا, ہاں, اور دھمکیاں دینا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو, تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا. وہ دینے والے نے تو اگر مال لیا ہوگا یا جس طریقے سے بھی کیا ہوگا, اس نے اس امید پر کہ بھائی 15 دن میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں رقم مل جائے گی, لیکن اس انداز کا بھی لوگ کرتے ہیں. اور یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی عجیب بات, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہم چینل پر بیٹھ کے کر رہے ہوں. یہ نظارے ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر موجود ہیں. ہر تیسرا چوتھا دکاندار اس کا جو ہے نا وہ اس کے اندر گرفتار ہے. لوگوں سے مال لے لینا, ان کو پیسہ نہیں لوٹانا, لوگوں سے چیزیں لے لینا, پیسہ نہیں لوٹانا, لوگوں سے قرضہ لے لینا اور واپس اس کو نہیں لوٹانا, یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے. لوگ مر جاتے ہیں, دفن ہو جاتے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ سر پر یہ قرض کا بوجھ یعنی کہ بوجھ سوار ہوتا ہے. بلکہ روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, لیکن بندے نے اگر قرض اب جو لیا ہوا تھا اس کو ادا نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا. بندے نے اگر توبہ کر لی تمام گناہوں سے اپنے مرنے سے پہلے, اللہ پاک معاف فرما دے گا. لیکن جو قرض اس نے لوگوں سے لیا ہے اور مرنے سے پہلے اس کی ادائیگی نہیں کی, یا وصیت نہیں کر کے گیا اپنے بچوں کو, اپنے وارثین کو اس کو ادا کرنے کی, وہ ادا نہیں کیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے, ڈرنے والی بات ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے. ہمارے ساتھ عارف بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. عارف بھائی, ٹاپک ہے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو ایک ابھی ماہ رمضان بھی ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ بھی گزرا, کچھ دنوں پہلے ہی, تقریباً ہفتہ 10 دن ہی ہوئے ہیں. تو رمضان کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. اب چونکہ رمضان میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے فروٹس خریدنے کی, لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے پکوڑے سموسے خریدنے کی, لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے سحری کا سامان خریدنے کی. تو اس وقت بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دکاندار ہیں یا ریڈی والے ہیں یا ٹھیلے والے ہیں, جو فروٹس والے ہیں, وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ اس کو فروٹس تو لینا ہی ہے, تو عام دنوں کے اندر جو وہ 20 روپے کلو تربوز بیچتے تھے, اب اسی کو وہ بیچ رہے ہیں 50 روپے کلو میں, 25 جو ہے نا 40 روپے کلو میں, 60 روپے کلو میں, 20-30 روپے بڑھا کر جو ہے نا وہ زیادہ لے رہے ہیں. کیونکہ پتہ ہے یہ لے گا ہی بندہ, مجبوری ہے اس کی, لینا ہے. ہاں, اس کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اب گھر میں تو وہ تربوز اگا نہیں سکتا ہے, گھر میں کیلا کیسے اگائے گا, اس کو لینا ہی لینا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا یہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں کل آج ہی میرا جو ہے وہ بیان ہے معلمین کے درمیان, کچھ ٹرینرز کے درمیان. جی جی. تو میں اس کی کل تیاری کر رہا تھا, تو میں ایسی کچھ ٹیکنیکلٹیز ڈھونڈ رہا تھا. کل ہی انگریزی کا ایک جو ہے وہ کوٹ میں نے پڑھا, دیر از اے نو اینی وے ٹو ڈو سم تھنگ رانگ. کوئی بھی ایسا صحیح راستہ نہیں ہوتا ہے غلط کام کو کرنے کا. آج سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ غلط کو غلط نہ ٹھہرانا, یا غلط کام کو کرنے کے لیے صحیح طریقوں کا تلاش کرنا, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے سوسائٹی کی. اور ناٹ ایون دس, اگر اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں نکالی جائیں نا, تو وہ معاذ رب العالمین وہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کام تو غلط ہے, لیکن اس غلط کام کو کرنے کا کوئی تو صحیح راستہ ہوگا, یا اس کو نام رکھنے کے لیے مظفر بھائی اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. اس کو نا اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے عذر گناہ بدتر از گناہ. اللہ, یعنی اگر گناہ کرنے پر بندہ اپنی کوئی وہ اس ریزن دے رہا ہے, نہیں یہ کیا ہے تو کیا کیا ہے, یا اس وجہ سے کیا ہے, تو اس کو بتایا گیا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. یعنی گناہ سے بھی بڑھ کر یہ گناہ ہے کہ گناہ کو ہم صحیح ثابت کرنے اور گناہ کے بارے میں ہم یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور غلط نہیں ہے, یہ اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. دیر از نو اینی رائٹ وے ٹو ڈو سم تھنگ رانگ. جی, آپ
یعنی غلط کام کو کرنے کا کوئی صحیح راستہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. جو چیز غلط ڈکلیئر ہو گئی وہ غلط ڈکلیئر ہو گئی. بالکل. اب آپ اس غلط کام کو کرنے کا صحیح، اب وہ ماہ رمضان مبارک میں جان بوجھ کر جو ہے وہ بڑھا دینا، پھر اس پر جھوٹ بولنا کہ نہیں یار اس سے پہلے بھی، حالانکہ بولنے والا بھی جانتا ہے، سننے والا بھی جانتا ہے. اچھا اس طرح کی چیزیں ناٹ ایون رمضان. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، جاپان جو ہے یہ کثرت سے سونامی آنے والا ملک ہے اور کنٹینیوس کنٹری کے ساتھ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں. کتنا بھی بڑا ڈیزاسٹر کیوں نہ آئے، یہ کنٹری جو ہے اپنے یہاں کے ڈیزاسٹر کو، اپنے یہاں کے حادثے کو 2 مہینوں کے اندر وہ سارا معاملہ ریکور کر لیتے ہیں. تو ایک کیس اسٹڈی میں اس کو بتایا گیا بھائی کیوں ریکور کر لیتی ہیں، تو بتایا کہ جب اس طرح کا اس کنٹری پہ کوئی حادثہ، کیونکہ سونامی یہاں کی جو ہے وہ فریکوینٹ ہے کہ سونامی آتی رہتی ہے، انوینٹی سونامی لفظ انہوں نے کیا ہے، اور بھی اس طرح کے کچھ نہ کچھ ڈیزاسٹر یہاں ہوتے رہتے ہیں. بتایا گیا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی آتا ہے، جو ملکی آفات آتی ہیں، تو جب پوری کنٹری پر آفت آتی ہے، کوئی پورے ملک پر آفت آتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، کاروباری لوگ اپنی اشیاء کے داموں کو کم کر لیتے ہیں تاکہ ایک نارمل جو ہے نا، جس کو مڈل کلاس طبقہ کہتے ہیں ہم، ایک نارمل مڈل کلاس طبقہ ہو یا بلو دی پاورٹی ہو، جو غریب طبقہ ہو، وہ آسانی سے چیزوں کو حاصل کرے اور اپنی لائف کو سروائیو کریں. سبحان اللہ. اس چیز کو پلان کرنے کے وجہ، یعنی پورا گراف پلان کیا ہوا ہے تاکہ لوگ جو اپنی لائف کو پراپر سروائیو کریں. میں آپ کو بتاؤں 2005 میں جو ہے وہ فلڈ آیا تھا بامبے میں. 2005 کا فلڈ جو ہے نا پورا ریکور کرنے کے لیے تقریباً جو ہے وہ 7 سے 8 سال جو ہے وہ درکار تھے. صرف ممبئی، چونکہ انڈیا کا فائنینشیل کیپٹل ہے، بالکل. اس کو، حالانکہ پورا بامبے ڈوب رہا تھا. میں تو آئی تھنک 4th میں تھا، 3rd یا 4th میں تھا اس ٹائم. میں جیسے تیسے اسکول سے لوٹا تھا تو 2006 میں شاید آیا تھا، 26 جولائی جو بارش. مجھے 2005 یہی 2005-2006 کا میں کنفیوژن ہوں. تو اس ٹائم یہ حالت تھی کہ ہم کو اس 3 دن کا جو فلڈ تھا اس کو ریکور کرنے کے لیے تقریباً 5 سے 6 سال یا اس سے زائد لگ گئے تو کوئی بحث نہیں. اور یہاں پورا ملک، ایک انڈیا کا فائنینشیل کیپٹل، صرف ایک جو ہے وہ شہر ممبئی، یہ ڈوبنے پر ریکور کرنا یہ سالوں لگ گئے. اور یہ پوری کنٹری ڈوب جاتی ہے اور وہ ریکور کر لیتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں؟ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، کسی کو جو ہے نا وہ انفلیشن کی وجہ سے اور پریشانی نہیں کرتے، کسی کو اور جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے. جیسے پتہ چلا کہ لوگ پرابلم میں تھے تو فوراً انہوں نے داموں کو کم کر لیا تھا. جبکہ یہاں پر اس طرح کا حال تھا کہ 3 دن بعد جب پانی کچھ نکلا، کچھ کم ہوا، تو باقاعدہ وہ ایک نارمل ڈش، وڑا پاؤ کی بات کر لیں کہ وڑا پاؤ تھا تو جو 10 روپے کا ملتا تھا ان دنوں میں وہ 20 اور 25 روپے کا مل رہا تھا. اچھا. کیوں مل رہا تھا؟ کیونکہ وہ چیز کم تھی. تو چیز کم تھی تو اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا، تو لوگوں نے پھر زیادہ ڈیمانڈ میں لے کے، اچھا اس وقت یوں خیر خواہ ٹائپ کے بھی لوگ تھے کہ لوگوں میں لے کے کھانا تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کی مدد بھی کر رہے تھے. تو ایسے سچویشن میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو جان بوجھ کر اپنی اشیاء کے داؤ بڑھا رہے تھے، کیونکہ 3 دن دکان بند تھی یا 3 دن اس طرح کا معاملہ تھا. تو اس کو ریکور کرنے کے لیے معاذ رب العالمین اس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، عوام الناس کو تکلیفیں دینے کے معاملات کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمان پر جو 6 حقوق بیان کیے نا علی بھائی، تو اس میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کیا کرو. یعنی اس کی پرابلمز میں اس کا ایک سلوشن بن کے کھڑا رکھا ہے، نہ کہ اس کے پرابلم کو اپنے لیے فائدے کے طور پر یوز کیا جائے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب مجبور، آج کے ٹائم پہ جو مجبور آتا ہے تو وہ اسی طرح کے جو اٹیکس ہو رہے تھے، جس میں آپ نے ایک ایگزامپل لیا رمضان کا، جو کہ بالکل سٹیک ایگزامپل ہے، اور دیکھنے اور سننے والے بھی اس چیز کو بیسیکلی کنیکٹ کریں. چاہے کوئی بھی جو ہے وہ سٹی ہو، پیارے ملک ہندوستان کی کوئی بھی سٹی ہو، آپ دیکھیں فروٹس کے دام بڑھ جاتے ہیں، دیگر اشیاء کے دام بڑھ جاتے ہیں. اچھا اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت ہے کہ یونیک نعمتیں کھانے کی بھی سعادت ملتی ہے، کوئی نہ کوئی انوینشن بھی ہوتا ہے. اب انوینشن ہوا کوئی ایک نئی ڈش کا، تو وہ ڈش نارمل پرائز میں نہیں ملے گی کہ ہر کوئی کو جو ہے وہ اس کو کھا سکیں، اس کا اتنا زیادہ دام ہوگا. اچھا چونکہ اب فوڈ کلچر ہے تو ایک نارمل طبقہ تو چلو اس کو کھا رہا تھا، ایک بڑی عمر کا یعنی یوں سمجھے کہ ایک جو ہے نا بڑی طرف جو یوں سمجھے کہ جس کی انکم بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی اپنی فوڈ لائف جو ایکسپلور کرنی ہے. اب وہ اس طرح کے جب بازار میں جاتا ہے اور داموں کو سنتا ہے تو بیچارہ 2 عشرے تک، یعنی 20 25 دنوں تک سے پیسے جمع کرتا ہے کہ اس رات کو جاؤں گا تاکہ مہنگی ڈش ایٹ لیسٹ کھا سکوں. تو یہ جو چیزیں چل رہی نا، یہ انفلیشن، یہ مہنگائی، ان دنوں میں بھی جان بوجھ کر اپنی اشیاء کے دام بڑھانا، لوگوں سے مروت نہیں کرنا، لوگوں کی طرف جو ہے وہ یوں سمجھے رحم والی نگاہوں سے نہیں دیکھنا، یہ کہیں نہ کہیں آپ کی روزی سے برکت کو بھی چھین لیتا. اچھا. جی ہاں.
آپ دیکھیں نا ایکچولی برکت اور کثرت کے ایک بہت پیارا اگزامپل میں نے رکن مشاورت حاجی ذیشان بھائی کو سمجھاتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کے 10,000 میں بھی بہت برکت ہے, کسی کے 25,000 میں بھی جو ہے وہ برکت نہیں ہے. تو 25,000 10,000 میں کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے. کسی کا 10,000 جو ہے وہ فیملی کے 8 لوگوں کو بھی کفایت کر جا رہا ہے, کسی کا 25,000 روپیہ یہ فیملی کے 5 لوگوں بھی کفایت نہیں کر پا رہا. تو تمہارا تھوڑا اگر زیادہ کو کفایت کر جائے یہی تو برکت ہے. سبحان اللہ. تو برکت تب ہوگی جب آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں, آپ ریسپیکٹفلی اچھے انداز سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلیں, اور آپ کے ذہن میں بس ایک سافٹ کارنر ہو کہ نہیں یار اینی ہو, چاہے سیزن ہو یا سیزن کے علاوہ ہو, میں کسی کو بھی جو ہے وہ یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں. ورنہ ایسے بھی حالات, کیونکہ ظاہر شعبہ میرے پاس جو ہے وہ JNRF کا ہے, تو ایسے بھی حالات ہم نے دیکھے ہیں کہ کل کو جو لاکھوں روپے کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے. چپلون کا جو ڈیزاسٹر ہے, رتنا گیری کا جو ڈیزاسٹر ہے, یہ جب آیا, جب یہاں پر فلڈ آیا اور ہمارا جب وہاں پر جانا ہوا تو ایک شخص سے واقعی میری ملاقات ہوئی جس کو بتایا گیا, یعنی اس وقت ڈسکلوز کر دیا گیا کہ یہ جو رقم ہے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. جو ہم نے کیمپ لگایا ہوتا جس میں ہم زکوٰۃ کی رقم ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے فار سیک آف پرپس, تو اس میں ایک شخص اس طرح کا آیا, وہ دیکھنے سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا, تو اس سے جب بات کی گئی تو اس نے پھر ریویل کیا کہ میں جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے یہ زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا, لیکن ان دنوں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ختم ہوا تھا, جیسے ہم نے مال بھرایا تھا اور یہ اس طرح کی باڑھ. اب میری حالت یہ ہے کہ میں خود جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو چکا ہوں. تو لائف ول سویپ, لائف جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے, سوئچ ہو سکتی ہے. یو نیور نو اباؤٹ یور فیوچر, ہم اپنا کل نہیں جانتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں, لوگوں کا جو ہے وہ بھلا کرتے رہیں, لوگوں کی مدد کرتے رہیں, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں, تاکہ اگر مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کی مجبوری کا بھی فائدہ اٹھائے. بالکل ایسے ہی ہمارے دین کی جو تعلیم ہے نا عارف بھائی, ظفر بھائی, ہمارے دین کی بھی یہ تعلیم ہے. آپ دیکھیں نا, اگر جن دنوں میں نبی پاک کے زمانے بھی اور بعد میں بھی اور پہلے بھی آپ دیکھیں قحط ہوا کرتا, قحط سالی, تو ہمارے یہ روایت حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قحط سالی کے دنوں میں غلہ, جو لوگ انتظار میں ہوتے تھے کہ کبھی ایسی مشکل آئے, اور اس وقت میں غلوں کو روک کر رکھا کرتے تھے, اپنے جو گودام ہوتے تھے بھر لیتے تھے, اور ان کو انتظار ہوتا تھا کہ جب کوئی قحط سالی کا معاملہ ہوگا اور اس طریقے سے جو نا لوگوں کو رزق کی تلاش ہوگی, تو لوگ اس وقت کیا کرتے تھے کہ اپنے غلوں کے منہ کھولتے اور اس کو بھاری قیمت ادا جو ہے نا وہ بھاری قیمت کے اندر بیچا کرتے تھے. اور چونکہ لوگ اس وقت مجبور تھے, ان کو کھانا چاہیے ہی, بارش اگر نازل نہیں ہو رہی ہے, فصلیں نہیں اگ پا رہی ہے, تو اب جن لوگوں کے پاس یہ جمع ہوتا تھا تو وہ 2 گنا 3 گنا زیادہ قیمت لے کر اپنے اس مال کو بیچا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اس طریقے سے مال کو بیچنے سے منع فرمایا. تو ہمارے دین کی تو یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ اپنے مسلمان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ, جتنا ہو سکے آپ اس کے لیے اچھائیاں کرو. یہ فرمایا گیا کہ اب مشکل وقت ہے, پریشانی کا وقت ہے, آپ اس کے لیے آزمائش کھڑی نہ کرو. ایک بندہ بیچارہ پیسہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, اور مزید آزمائش یہ کہ چیزیں اور مہنگی ہو گئی, وہ کیسے خریدے گا, اپنے گھر کے معاملات کیسے چلائے گا. تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بزرگوں کا انداز بھی یہی رہا ہے الحمدللہ, بزرگان دین نے بھی ہمیں یہی مثالیں دی ہیں. کچھ مزید آپ اس حوالے سے کچھ اگر بات ارشاد فرمائیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی کپڑے کی دکان تھی اور لباس جو ہے الگ الگ کپڑے وغیرہ ہوتے تھے. جی. تو ایک شخص نے آیا, تو آپ کے عام طور پہ جو لباس تھے, ایک نارمل کوالٹی والے جو لباس تھے وہ سمجھ لیجیے 200 درہم اس کی قیمت تھی, اور جو اور اچھے والے تھے 400 درہم کی قیمت تھی. اچھا. تو آپ ایک بار نماز کے لیے یا کسی اور کام سے آپ جانے لگے, تو آپ نے اپنے بھتیجے کو, اپنے کوئی کسی لڑکے کو بٹھایا دکان پر. اب وہ ایک گاہک آیا, اس کو وہ جو 200 درہم والا کپڑا تھا وہ اچھا لگا, لیکن یہ چونکہ ان کو زیادہ پتہ نہیں تھا, 400 درہم میں جو ہے نا انہوں نے اسی کپڑے کو بیچ دیا. تو وہ جو لینے والا تھا وہ خوش اس میں جا رہا تھا کہ بھائی 400 میں بھی ہے. اس کو یہ تھا کہ میرے اپنے شہر میں لیتا تو مجھے 500 درہم میں ملتا اس طرح کا کپڑا, تو یہاں 400 میں تو ملا ہے. وہ خوشی لے کر جا رہا تھا.
مطمئن تھا اور کوئی انہوں نے نہ جھوٹ بولا تھا نہ دھوکہ دیا تھا, بس خالی ایک رقم جو ہے تھوڑی سی زیادہ وہ لی تھی. اب وہ راستے میں وہاں سے آ رہے تھے, شاید نماز پڑھ کر وہ واپس آ رہے تھے, انہوں نے شخص کو دیکھا کہ یہ جوڑا لیا ہوا, پہچانا یہ میری دکان کا یہ کپڑا ہے. پھر اس سے پوچھا کتنے میں خریدا تم نے؟ اس نے بتایا 400 درہم میں. تو آپ نے فرمایا یہ 400 درہم کا نہیں ہے, یہ تو 200 درہم کا ہے. تو بولے میرے شہر میں نہ تو 500 درہم میں ملتا, میں 400 میں بھی لے کر خوش ہوں. بولے نہیں آپ کو واپس چلنا پڑے گا میری دکان پر. اللہ. واپس چلیے آپ. بولے کوئی بات نہیں, میں نے خوشی خوشی مطلب دیکھ کر خریدا ہے اور کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے 400 میں بھی جو ہے نا میں نے راضی خوشی اس کو لیا ہے. بولے نہیں یہ آپ کی جو ہے نا خیر خواہی نہیں ہوگی. واپس اس کو لے کر آئے اور 200 درہم واپس کیے اس کو. اللہ. یعنی اپنا ہوتا ہوا فائدہ. اور پھر اپنے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے مطلب کہنے لگے کہ تم یعنی مال جس کی جتنی مالیت ہے اس کی ڈبل رقم لے رہے ہو, اتنا منافع مطلب جتنے کی مالیت ہے اتنا ہی منافع آپ رکھ رہے ہو, یعنی 100% 200% میں تم جو ہے اس کو بیچ رہے ہو. تو اس طرح سے آپ نے سمجھایا کہ یہ اگرچہ جائز ہے, شریعت کی طرف سے جو ہے نا اجازت ہے کہ بندہ نفع کے اندر جو ہے نا کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی, بندہ ایک کوئی جائز چیز کو جتنا ہو سکے منافع میں بیچ سکتا ہے, جھوٹ بولے بغیر. اگر عیب ہے تو عیب ظاہر کر کے, اس کی کوئی قید نہیں رکھی گئی. لیکن یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ خیر خواہی میں کمی ہو جائے گی اگر کسی سے زیادہ لیں گے. اور آج یہ اس کی مطلب مثالیں عام ہیں. اگر آپ کے کوئی پہچان والے اگر آپ سے کچھ کام کرا رہے ہیں, آپ کا کوئی بزنس ہے یا کوئی چیز کی دکان ہے, اگر آپ نے کوئی بھروسہ کر کے آیا ہے آپ پر, بھائی آپ ذرا برابر بتا دیں گے, وہ دوسرا تو پتہ نہیں کون کتنا لے لے گا. اب آپ نے اس سے اگر زیادہ منافع لے لیا, پھر اس نے کئی معلومات کی, لوگ اور ملیں گے نہیں بھائی یہ تو اتنے کم میں مل جاتا ہے, تو اس کا اعتماد جو ہے نا وہ مجروح ہوگا کہ بھائی اپنا سمجھ کے میں آیا تھا لیکن انہوں نے مطلب ہے نا بہت زیادہ رقم لے لی. بعض اوقات سمجھ لیجئے کوئی آسانی سے کوئی چیز ہوتی, کوئی چیزوں کے ساتھ کچھ سروسز بھی ہوتی ہے. اگر آپ کی اور سروسز ہے, دیگر سب چیزیں ہیں, کام میں خرچ ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن آسانی کرتے ہوئے اور جتنا کم سے کم منافع آدمی رکھے گا تو اتنا قوت خرید جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ امیر علیہ سنت نے بھی ذہن دیا تھا مکتبۃ المدینہ کے تعلق سے کہ قوت خرید, اشیاء کی قیمت, کتابوں کی قیمت, رسالوں کی قیمت جتنی کم ہوگی اتنی قوت خرید, اتنی ہی مطلب لوگوں کو لینے کی, خریدنے کی جو ہے نا وہ اس پر ذہن جو ہے نا وہ زیادہ بڑھے گا, لوگوں کا جائے گا. تو یہ جو لوگ کرتے ہیں نا تو وہ بہت کم جو منافع رکھتے ہیں, ان کی دکان پر بھیڑ لگی رہتی ہے. دور دراز سے لوگ بھائی وہاں جاؤ, وہاں بہت صحیح دام میں ملتا ہے, وہاں والا زیادہ منافع نہیں لیتا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے دور میں ذہن دیا, بولے آج جو ہے دوسرے لوگ جو ہے بہت کم منافع رکھ کے بڑی ترقی کرتے جا رہے ہیں, لیکن آج جو مسلمان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی 1 پیسے 2 پیسے 4 پیسے کا منافع رکھتا ہے تو ان کو 54 58 تک کا, یعنی اتنا روپے میں 25 پیسہ, روپے میں 50 پیسہ جو ہے نا ان کو منافع چاہیے. یعنی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں چند کسٹمر سے نہ زیادہ کما لوں. اور بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ کسٹمر زیادہ آئیں, کام زیادہ ہو, تھوڑا تھوڑا بھی کمائیں گے سب سے نا تو بزنس ہمارا اچھا چل جائے گا. تو یہ دوسری درجے والے جو ہوتے ہیں یہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں. اور چند سے اگر آپ نے کچھ کر بھی لیا, لیکن بعض یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا کیسے ہوتا ہے, چلو بھائی شادی کا موقع ہے, مہنگا لے رہا ہے تو لے لے, سامان خریدنا ہے چلو لے لیا, بندہ ایک بار وہ کر کے چلا جاتا ہے لیکن آئندہ پھر وہ پلٹ کے نہیں آتا ہے, دوسروں کو بھی روکتا ہے, منع کرتا ہے. اور اگر جس نے مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا, اچھا یہ جگہ جگہ عام ہے مجبوری کے فائدہ اٹھانے کی مثال ہے. جیسے اگر کبھی بس میں یا ٹرین میں پرابلم ہو جاتی ہے, میگا بلاک ہے بھائی, ٹرینیں بند ہے, تو پھر بسوں میں رش بڑھ جاتا ہے, یا بس بند ہے, ٹرین بند ہے, تو اب جو ٹیکسی ہے, رکشہ ہے, آٹو والے اب یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ اب تو بس اور ٹرین میں لوگ جانے والے نہیں, اب تو سب ہماری طرف آنے والے. تو ایسی بھی مثالیں ابھی بیچ میں اس طرح کا ہوا تھا معاملہ, تو ایک سیٹ کا جو 10 روپیہ 20 روپیہ لیتے تھے نا, ان لوگوں نے 100 روپیہ وصول کیے لوگوں سے کہ نہیں بھائی بند ہے, تم جا ہی نہیں سکتے, تو بس. تو کئی بار وہ لیٹ ہوتے ہیں رات میں لاسٹ ٹرین چھوٹ گئی, لاسٹ ٹرین چھوٹ گئی, آپ کو گھر پہنچنا ہے, تو میرے یعنی سامنے کا معاملہ یار کتنا ہے 5 کلومیٹر ہے, لیکن اس بندے نے کو جو ہے وہ 50 200 300 جو 200 400 500 روپے بھی جو وہ لوٹ لیتے ہیں. یعنی وہ کیا ہے, اب معلوم ہے کہ بندہ اب مجبور ہے, جو بھی ہم کہیں گے نا وہ دے دے گا, تو آج تو تم اس کا فائدہ اٹھا لو گے, لیکن آئندہ پھر وہ. اور ایسے وقت میں جو بندہ نا جو اپنے معیار پر ہی قائم رہتا ہے, نہیں ٹھیک ہے جو لگتا ہے نا وہی. اچھا آج کوئی سامان بندہ ایکسٹرا لے جائے ٹیکسی میں, رکشہ میں, تو وہ میٹر کے علاوہ نا لگیج کا الگ سے لے کے جو ایکسٹرا مل جائے
جو دھاندلی لوگوں کی چلتی ہے کہ ایسا نہ ویسا، یہ وہ وقتی طور پر آپ اٹھا لیں گے فائدہ، لیکن آگے کیا ہوگا، آگے وہ بندہ آپ کے ساتھ وہ ریگولر دوبارہ ایسا ہی ہوتا ہے پھر جو بندہ کسی کو لوٹتا ہے، کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے نا، تو ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا گاہک پھر جو نا ایک وہ ٹوٹ مائنس ہو جائے جائے گا. ایک بندہ، ایک گاہک جو آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ آپ نرمی کرتے، پہلی بار آیا تھا نا، پہلی بار کے اندر اس سے آپ جو نا پیسہ، جو اگر وہ 100 روپے ہوتا تھا آپ 90 روپے لے لیتے نا، تو وہ کہتا ہے کہ یار سارے ٹیکسی والے 100 روپے لے رہے ہیں لیکن اس بندے نے 90 لیے، 80 روپے لیے، یار اگلی بار اسی کے ساتھ جانا اپنے کو. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ نرمی کرنے کا. یہ ٹپس، یہ طریقہ کار ہیں، یہ ٹپس ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ہیکس کہہ لیں، ٹرکس بولیں. ٹرکس بولیں گے. ہاں، کہ یہ جو نا یہ طریقہ کار ہوتے ہیں کسی کو کسی کے دل میں اترنے کے. صحیح ہے. تو یہ آپ طریقے اپنائیں، یہ چیزیں اپنائیں، انشاءاللہ لوگ آپ سے قریب آئیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے عارف بھائی، مظفر بھائی، کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے. جی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے یہ ہمارا اپنا ہے، یار یہ تو اپنے سے کم ہی لے گا، bargaining اور بعض نہیں اوقات کرتے، وہی ہمیں لوٹ رہا اعتماد ہوتا کے ہے. ساتھ بس آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہاں، کیا بارگیننگ کرنا، اپنا والا ہی یہ اپنا ہی ہے، اپنے ساتھ تھوڑی اچھا وہ کرے گا. یہ بولتا بھی ہے، ہاں. یہ بولتا بھی ہے بھائی دیکھو آپ اپنے ہو اس لیے آپ کو میں 80 روپے میں دے رہا ہوں، ورنہ میں 100 میں دیتا ہوں. یوں بول بھی رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں یہ کیسا معاملہ ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا لوگوں نے کیسا اپنے اوپر ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. انشاءاللہ یہ ٹاپک پر گفتگو کریں گے، ایک وسیع ٹاپک ہے، بہت کچھ اس پر بولا جا سکتا ہے. آپ کے ذہن میں بھی کچھ اس کی مثالیں ہوں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ناظرین کی فرمائش بھی ہم پروگرام کے اندر لیتے ہیں، ان کے کلاموں کی فرمائش یا کچھ گفتگو ہم سے کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے انشاءاللہ ناظرین سے ہم کچھ فرمائشیں لیتے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم علی بھائی، میرا نام ریاض ہے، میں گجرات سے بولتا ہوں. آپ سب کو عید مبارک، اور آپ کے 200 ایفیسر ہوئے اس کے لیے بہت بہت سب کو مبارک. علی بھائی، میں جب سے آپ کا یہ چینل چالو ہوا ہے، جب سے میں دیکھ رہا ہوں، میرے کو اس سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے ملا ہے میرے کو. علی بھائی، اللہ کرے آپ کی عمر لمبی کرے اور آپ یوں ہی 200 ایفیسر کی جگہ 200,000 ہو جاوے ایفیسر، اور اللہ کرے تم سب کی عمر لمبی کرے، اور دین اور تعلیم ہمارے کو سیکھنے ملتی ہے تمہارے سی، اور اللہ کرے ہم سیکھتے رہے. آمین آمین. میرے کو ایک نعت شریف سننی ہے، مجھ کو بھی مدینے لے جا میرے مولا. مجھ کو بھی مدینے بلا میرے مولا. واہ بھائی، آپ نے تو خون بڑھا دیا تھوڑا سا. کہتے ہیں نا کہ مطلب اور ایک دم ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ افزائی کی، آپ کو اللہ اس کا وہ بہتر بدلہ کہتے ہیں عطا نا، وہ فرمائے. رات بنا دی، اسی طرح انہوں نے صبح بنا دی. جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ. واہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، دل جوئی کی. اسی طرح FGN چینل کو دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں. مقصد یہ ہے کہ علم دین گھر گھر پہنچے، اس کی برکتیں عام ہوں. مزید اور شامل کرتے ہیں کال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا تاری عرض کر رہا ہوں. کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے. محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے. کوئی ہے کلام؟ شاید اچھا، انہوں نے کوئی بیچ کا ماشاءاللہ. شعر پڑھ دیا ہوگا. جی جی چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مزید آگے اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محیب تاری ہے، میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کلام سننا ہے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا. اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیگر ناظرین بھی کال کیا کریں. ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے اسلامیوں نے جو کالز کی ہے کتنا اچھا لگا نا. ان کی آواز چینل پر گئی ہے. کچھ لوگ جھجکتے بھی ہوں گے کہ یار میں کیا بولوں، کیسے بولوں.
آپ بلا جھجک انشاءاللہ آپ کالز کیجیے ہمیں. مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. خوشی داخل ہوگی انشاءاللہ. آپ اس اتنی طرح زوردار calls کریں وائس گے. کی انہوں نے, مطلب زبردست. literally بہت اچھا لگا ہاں ماشاءاللہ. بالکل, جو آپ کے الفاظ ہیں جس طرح آپ بول سکتے ہیں آپ بولیں انشاءاللہ. اگر چلانے جیسا ہوگا تو بالکل انشاءاللہ ہم چلائیں گے. تو آپ جھجکے نہیں, زیادہ سے زیادہ میں آپ کالز کیا کریں. آپ اس طرح وائس بھیجتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نمبر پر, تو ہماری بھی دلجوئی ہوتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس طرح شریک ہیں. میسج کرنے سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ وائس بھیجیں. وائس بھیجتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی شریک ہیں ایک بڑی تعداد کے اندر, اور یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمیں کچھ فرمائشیں کر رہے ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں. خواجہ پیر اشرفی, سب کو جمعہ مبارک, خیر مبارک. ماشاءاللہ آج 201 ایپیسوڈ جاری ہے الحمدللہ. اچھا, اسی طریقے سے سلمان خان صاحب بھی یہ جمعہ مبارک کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. خواجہ پیر اشرفی, اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے. بنت عبد القدیر, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. صادق خان, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. اللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھی فرمائشیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ, اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. ایک اسلامی بھائی نے فرمائش کی ہے, مجھے یہ نعت شریف سنا دیجئے, سب نبیوں سے اعلیٰ میرے آقا. سبحان اللہ. علی بھائی یہ نعت سنا دیں, آقا آ جائیے. کیا بات ہے. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, یہ سلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے مجھے یہ نعت سنا دیں, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. اظہر خان, سویا ہوا نصیب جگا دیجیے حضور, یہ کلام سننا ہے. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت الحمدللہ. برائے مہربانی مجھے تیرا نام خواجہ معین الدین یہ کلام سنا دیجیے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں, یہ کلام سنا دیجیے. ماشاءاللہ بہت ساری فرمائشیں ہیں. یہ اسلامی بھائی جنہوں نے فرمائشیں کی ہے, کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ ہمیں وائس کیا کریں, وائس ریکارڈ کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ تو بہت اچھا ہوگا. دلجوئی بھی ہوگی ہماری. گھر کے اندر اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, کیونکہ اسلامی بہنوں کی اب تو ہم وائس یقیناً چینل پر نہیں لے سکتے ہیں, تو اسلامی بھائی وائس ہمیں کیجیے. اور اگر چھوٹی بچیاں ہیں 3 سال کی, 4 سال کی, 5 سال کی, 6 سال کی, یا چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں, تو ان کی ننھی منی سی توتلی سی آواز کے اندر بھی ہمیں وائس کروانا چاہیں تو کروائیں انشاءاللہ. اس سے بہت خوشی حاصل ہوگی. آئیے کچھ کلاموں کی فرمائش جو ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا, بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا, بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں. میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم تجلی
دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم گئے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم گئے سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم گئے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت ضرب نے مشتاروں کے خلعت ضرب نے مشتاروں کے مجھ پہ بھی جشن کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی گیا مت کا تقاضا کرنا تو میرا بھی گیا مت کا تقاضا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو سوڑیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تیری شان کی شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم
تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل گئے، تو رسول پاک کی آل گئے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال گئے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، سبحان مجھ اللہ۔ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، جرم و عصیاں سے اپنے لجاتا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ جی ناظرین، ماشاء اللہ الرحمن، بہت سارے کلاموں کو شامل کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ذوق نعت اور نبی پاک کی سچی محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو ایک QR کوڈ نظر آ رہا ہے، تو اسے آپ اسکین کیجئے، اور دعوت اسلامی انڈیا کا ایک واٹس ایپ چینل ہے جس میں دعوت اسلامی انڈیا کی شارٹس کلپ آتی ہے الحمدللہ، تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کی شارٹ کلپس نیکی کی دعوت پر جو مشتمل ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، لوگوں کو گروپس کے اندر بھیجتے ہیں، چونکہ شارٹس کلپس جو ہے اس میں دیکھنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، تو عام طور پر ہر بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اسٹیٹس دیکھنے کا، اسٹیٹس لگانے کا، چونکہ آج کل ایک سمجھے کہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور لوگ اسٹیٹس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اس کو، تو ہمارے ایک اسٹیٹس دیکھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ نیکی کی راہ پر آ جائے۔ اور بعض اوقات گناہوں کے اسٹیٹس ہوتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے بازے اور اس طرح کے بے حیا، بے پردگی والے اسٹیٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے گناہوں کے اندر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہونے والا کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شارٹس کلپ جو ہے نا نیکی کی دعوت پر مشتمل وہ آپ کو حاصل ہو، تو جو اسکین آپ اس کو کیجئے QR کوڈ کو، اور ہمارے ساتھ اس گروپ کے اندر جوائن ہو جائیے انشاءاللہ۔ ایک وائس ہمارے پاس آئی ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرگدر عطار ندیم شیخ عطاری، الحمدللہ آپ کا پروگرام علی بھائی ایک نئی صبح دیکھ رہا ہوں، کل آپ کے ساتھ تھا، آج سلسلہ دیکھنے کی نیت تھی، تو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اچھی گفتگو چل رہی ہیں، اور ابھی جو ایک اسماعیل بھائی کی کال تشریف لائی اور اس میں ماشاءاللہ جو دل جوئی کی صورت بنی، سن کے مجھے بھی اچھا لگا، اور عارف بھائی ماشاءاللہ، مظفر بھائی، سبھی کو ماشاءاللہ ایک اچھا لگا کہ چلیں ناظرین کے فیڈ بیک بھی مل رہے ہیں، اور اصل یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہمارے ویورز کو کیا مل رہا ہے، ان کے فیڈ بیک کیا ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھیں، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے FGN چینل کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے۔
دل جوئی کی بات تھی، عارف بھائی نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ دل جوئی ہوتی ہے. دل جوئی کی نیت سے میں نے بھی یہ چاہا کہ میں بھی ایک بات جو ہے وہ پیش کر دوں. اور علی بھائی نے فرمایا کہ جھجکے نہیں نا، وائس کر دیں آپ، کسی بھی لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں، آپ کے لفظوں کو چناؤ جو بھی ہوں، آپ گھبرائیں نہیں. عارف بھائی ماشاءاللہ پروگرام میں ہے، اور عارف بھائی کا اپنا ایک مطالعہ ہے، اپنی ایک اسٹڈی ہے. عارف بھائی سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، ناظرین کو یہ بتائیں کہ خود اعتمادی کیسے آئیں. بعض اوقات بندہ بولنے میں جھجک رہا ہوتا ہے، اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے میں وہ الفاظوں کو ترتیب نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی منصب پہ بندہ ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی اسٹیپ پر ہو، یہ بولنے میں جھجک محسوس نہ ہو اور اچھے انداز میں وہ کلام کر سکے. خود اعتمادی یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے آپ کے ٹاپک سے یہ سوال ہٹ کے ہوں، لیکن انشاءاللہ الکریم ناظرین کے لیے یہ تربیت کا اور علم دین سیکھنے کا باعث بنے گا. بہت خوب، شکریہ ندیم بھائی کا، آپ نے کال کی، ماشاءاللہ دل جوئی کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی عارف بھائی کیا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے، بالخصوص جو ہمیں کالز کرنے میں یا میسج کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ لوگ آپ آج دیکھیے نا، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں. بعض اوقات گناہوں کے کام کرتے ہیں اللہ لوگ، حافظ، جھجکتے اللہ نہیں ہیں. حافظ. تو یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کسی کی کال کی وجہ سے کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہمیں مل جائے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہ ہو، اور اسی پوائنٹ کی وجہ سے دیگر ناظرین کو بلکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے. کیا کہیں گے خود اعتمادی کیسے حاصل ہو؟ ہمارے اسلامی بھائی کالز کریں، یا دیگر بھی شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا ہو؟ میں اپنا ایک لائیو ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں بالکل. اور پھر ایک تھاٹ کریٹ کرتا تاکہ بات جلدی مکمل ہو جائے. ایک بار ایک مشورے میں موجود تھا، الحمدللہ آئی تھنک میرا دوسرا یا تیسرا جب میں پہلے نیا رکن ریجن بنا تھا، تو دعوت اسلامی میں جو انڈیا میں جو ریجنز بنے ہوئے، تو بمبئی ریجن پر نئی خدمت تھی، غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن JNRF کی. تو ایک مشورہ میں نے ایک شعبے کے حوالے سے دیا تھا. تو وہ مشورہ دینے کے بعد ماشاءاللہ رکن ہند مشاور حاجی شان میں نے میری رہنمائی بھی فرمائی، اور ماشاءاللہ مجھے حوصلہ افزائی فرمائی کہ یار آپ کا یہ جو مشورہ نا، یہ بہت کمال کا. اگر آپ یہ نہیں بولتے نا تو یہ شعبے کی یہ ترقی شاید اتنے لانگ ٹرم نہیں ہوتی. اب آپ نے کہا نا تو آپ کو لانگ ٹرم ماشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے. کیا بات. تو مجھے اتنا کانفیڈنٹ ہوا اس کے بعد کہ یار واقعی اللہ پاک کا کرم رہا. میں نے بول دیا. اب یہ جو تقرری ان کی ایکسپانڈ ہوئی الحمدللہ، اور اب یہ ماشاءاللہ ان کی ایک اور جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بڑھے گی، تو اب اس سے مجھے لانگ ٹرم بینیفٹ ملے گا. علی بھائی ہم اس ایرا میں اس جنریشن کے ساتھ ہیں جہاں ہر 4 گھر کے بعد ایک جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر پیدا ہوتا ہے. آج کے ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ کیا نہیں چل رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اکثر بندے کو جھجکنا اچھے کاموں میں ہی ہوتی ہے. غلط کام تو وہ نڈر ہو کے کر ہی رہا ہے. آج کا ٹائم ایسا ہے کہ غلط کام کرنے میں بندہ نہیں جھجک رہا، لیکن اچھا کام کرنے میں جھجک بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ یعنی آپ کے اس پروگرام کے مادھیم سے کے تھرو کہ اپنے آپ میں سیلف کانفیڈنس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی آپ اچھے کام کو کرنے کی طرف جائے نا، تو اس کے پازیٹیو امپیکٹ کی طرف ضرور آئیں، اور کوشش کریں کہ اپنی طرف سے کی جانے والی اچھی پہل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور جب آپ اپنی پازیٹیوٹی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس سے دوسرے بھی ترغیب پائیں اور فائدہ اٹھائیں، تو انشاءاللہ الکریم اٹ از مور بینیفٹ فار ادرس آلسو. تو آج کا ٹائم ایسا ہے کہ بولنے میں مجھے نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی اس طرح سے جھجکتا ہوگا. بس یہ کہ صحیح جگہ بولنا اور صحیح چیز بولنے کا جو ہے معاملہ ہے. تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ آپ جس طرح سے ہم ایز اے گیسٹ ہیں، تو آپ بھی جو ہے ایز اے گیسٹ جو ہے یوں سمجھے کہ میں بھی اس پروگرام کا گیسٹ ہی ہوں. ماشاءاللہ آپ جو ہیں اپنی وائس بالکل ایز اے گیسٹ سمجھ کر ماشاءاللہ، یا آپ کے مشورے یا آپ کی کوئی ریکویسٹ ایز اے گیسٹ سمجھ کر آپ وائس دیا کریں. انشاءاللہ آپ کو یقین کریں مزہ آنے لگ جائے گا. مجھے وہ رحمتوں کے رنگ کا وہ بچہ یاد ہے، علی جس کا نام تھا. میں نے جتنے بھی اندور سے میں نے جتنے بھی ایپیسوڈ میں آیا، میں نے اس کی وائس مجھے یقین کرے بہت مزہ آتا تھا. کیا بات ہے. الحمدللہ اللہ بچے کو سلامت رکھے، خود برکت عطا فرمائے. زبردست. تو اٹ از اے کائنڈ آف اے کانفیڈنس یو ہیو ٹو پٹ ان یور اون وے. تو آپ کو جب یہ کانفیڈنس آ گیا کہ میرے بولنے سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، اور یہ ہمیشہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہی بولتا ہوں. جب آپ نے سوچا میں کیونکہ پریزنٹیشن ہم کالج کے دنوں میں دیتے نا، تو ہم کو سر کہتے تھے کہ یہ سوچو کہ تم ہی تم ہو اور کوئی بھی نہیں. تو اچھی بات کہنے میں گھبرائے نہیں، اچھی بات کہنے میں اپنا بھی فائدہ ہے اور سننے والوں کا بھی فائدہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اللہ پاک ہم سب کو اچھی بات کہنے میں
بلا جھجک اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہ وہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں جھجکنا چاہیے, گناہ نہیں کرنے چاہیے. یہ تو اچھا کام ہے, نیکی کی دعوت کا کام ہے. تو آپ اس طرح ہمارے ساتھ شریک ہوں. اور کل سے انشاءاللہ ہمارے گیسٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا ناظرین. کل سے ہمارے 3 گیسٹ نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے جو جتنے بھی ناظرین ہیں سب گیسٹ ہوں گے, تمام ویورز ہمارے. تو لہٰذا کل سے بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمیں وائس کرتے ہیں. بالکل آپ وائس کیجئے, انشاءاللہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ باقاعدہ شریک ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, دونوں جہاں کی بھلائیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے. جی وہ بھی جو کہتے ہیں نا, ایک شعر کہا جاتا ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان, وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. یعنی جب گھوڑ سوار بہترین جو گھوڑ سواری کرتے ہیں وہ بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں گھوڑے سے. اور ایک بچہ جو گھٹنوں کے بل ہی چل رہا ہے, ابھی وہ کھڑے ہو کر بھی نہیں چل رہا ہے, تو وہ اگر گر جائے تو اس کا گرنا مطلب اس سے کیا چوٹ لگے گی, کیا ہوگا. تو یہ آج جو خود اعتمادی کی کمی نا, ایک خوف ہوتا ہے بندے کو, آڈینس فیئر ہوتا ہے, بولوں گا تو کیا ہوگا, زبان لڑکھڑا جائے گی, بول سکوں گا یا نہیں, لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. جیسے آج گناہوں کا معاملہ ہے نا, گناہ کرنے میں بندہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن توبہ کی طرف آنے میں اس کو جو ہے جھجک ہوتی ہے, نفس جو ہے اس کا وہ تیار نہیں ہوتا ہے. اچھا کسی کو مطلب جھاڑ دینے میں, کسی کو مار دینے میں بندہ جو ہے نا نہیں شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ دیکھ رہے ہوں گے مجھے میں مار رہا ہوں, میں گالی دے رہا ہوں. لیکن اب اگر اسی کو یہ کہا جائے نا کہ اب اس کا تقاضا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے مارا ہے, اتنے لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے, تو اب جو ہے نا توبہ بھی اور معافی بھی نا سب لوگوں کے سامنے مانگو. تو اب یہ نفس پہ بڑا گرا گزرے گا, یار سب کے سامنے کیسے معافی مانگو. تو یہ بندہ جو ہے نا خوف نکال دے کہ میں گر پڑوں گا, میں زبان سے کیا کہوں گا اور مطلب کیا رزلٹ آئے گا, میں لڑکھڑا جاؤں گا, میں خاموش ہو جاؤں گا, یہ نکال شروعات کرے گا تو پھر آگے انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے, بچہ بھی جب چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا ہے, پڑھتا ہے, پھر بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے دھیرے دھیرے. اور ناظرین کے اندر ایک وہاں سے یہاں کی منزل بھی کچھ طے ہو جائے. کیا بات, کیا پتا, اللہ پاک کرم فرمائے. امیر اہل سنت یہ بھی فرماتے ہیں کہ گاڑی جو کھڑی ہوتی ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی بالکل نئی سلامت رہے, گیراج میں کھڑی رہے گی, کور چڑھا رہے گا, تو پھر اس پر ڈینٹ نہیں لگے گا, کہیں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا, کلر کہیں کوئی رگڑ نہیں لگے گی. اور جو گاڑی چلتی رہتی ہے اسی پر ڈینٹ لگتے ہیں, اسی کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو بندہ اس خوف سے گاڑی کو روک کے نہ رکھے بس لایا ہوں تو میں کہ بھائی اس پہ کچھ خراج نہیں آنا چاہیے, بلکہ اس کو چلاتا بھی رہے آدمی, اور اس کو چلاتا رہے گا تو انشاءاللہ اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ کلیئر ہوتا رہے گا. ایڈ کروں کہ جب یہ زبان یا یہ آپ کا انوالومنٹ اچھی چیزوں پہ ہوگا, اور اچھی چیزوں میں انوالومنٹ کا جو ریوارڈ ملے گا نا, یعنی آپ نے کچھ کہا, یعنی اچھا کہا, اور اچھا کہنے پر جو آپ کو ہاتھوں ہاتھ ریوارڈ ملے گا, ہاتھوں ہاتھ جو اس کی برکتیں ملے گی, انشاءاللہ آپ کا اچھا بولنے کا ذہن بھی بن جائے گا, اور سننے والوں کا بھی اچھا بولنے کا ذہن بنے گا اور اچھا سننے کا ذہن بنے گا. تو یوں اچھائیاں بہتریاں جو ہے ہمارے معاشرے کا حصہ بنے گی, اور جب اچھائیاں بڑھے گی تو برائیاں آٹومیٹکلی جو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نیکی کی دعوت کے کام کے اندر ہمیں آگے سے آگے بڑھ کر حصہ ملانا چاہیے. یہیں پر نہیں بلکہ جہاں بھی اچھی بات بولنے کا موقع ملے, کوئی گناہ کوئی بندہ اگر کر رہا ہے تو اس کو نیکی کی دعوت ہم دیں, یا ویسے ہی کوئی آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو نیکی کی دعوت آپ نے دے دی, تو یہ چیزیں اگر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو جھجک بھی دور ہوگی, نیکی کی دعوت بھی عام ہوگی, برائیاں کم ہوگی, انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی. مزید ایک وائس ہمارے پاس ہے, آئیے اس کو بھی سنتے ہیں. جی اچھا علی بھائی, ماشاءاللہ کورس لینے کا سلسلہ آپ کی طرف سے کافی جاری ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین کیا آپ کورس لیتے ہیں, وائس آپ ان کے سنتے ہیں, ماشاءاللہ یوٹیوب چینل پر جو چیٹس کا آپشن ہے وہاں پر بھی آپ پڑھ کے کلاموں کی فرمائش پوری کرتے ہیں. یہ بتائیے, اسلامی بہنیں ہمیں سن رہی ہوتی ہیں, ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی امید ہے کہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں گی, تو اسلامی بہنیں اگر کچھ پیغام پہنچانا چاہیں یا وائس کرنا چاہے تو ان کے لیے کیا صورت ہے, اپنی آواز میں کریں گی, یا کیا ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہنیں بھی کچھ سوال کر سکیں, کلام کی فرمائش کر سکیں, کیا صورت ہے؟ اسلامی بہنوں کو بھی محروم نہیں چھوڑنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عامر قادری عرض کر رہا ہوں، آپ سے کلام سننا چاہتا ہوں۔ سر بابا قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ ماشاء اللہ زبردست، بہت اچھا آپ نے پڑھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ کالس کرنے کا اب ذہن بن رہا ہے لوگوں کا، بن کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اس طرح کرتے رہیں۔ اچھا ندیم بھائی نے جو بات کہی تھی کہ اسلامی بہنیں کیا کریں، تو کچھ دیر پہلے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اسلامی بہنیں چونکہ وائس ہمارے یعنی نہیں کر سکتی ہیں، ہم اسلامی بھائیوں کی کورس لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی بہنیں اگر کال کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو ہے کچھ فرمائش جائے، تو اس کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر میں اگر ہے 4 5 6 سال کی، یا آپ کے چھوٹے بچے اگر گھر میں ہیں تو ان سے آپ وائس کروائیں۔ اسی طریقے سے آپ کے شوہر ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں، یا آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں جو گھر کے محارم ہیں، آپ ان سے کہیں تو آپ کی فرمائش انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن ہے، آپ وہاں آپ ہمیں جو ہے نا وہ چیٹ کر سکتی ہیں اسلامی بہنیں، بس ورنہ جو میسج جو ہمارے نمبر جو چلتے ہیں اسکرین پر، اس پر میسج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گھر کے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی وائس آئے اور ہم پروگرام کے اندر شامل کریں انشاءاللہ۔ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، اور آج کا جو ٹاپک تھا اس پر بھی بہت ساری گفتگو کی۔ مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، لوگوں کے کام آئیں۔ مشکل اوقات میں کہ جب لوگوں کو آپ کی حاجت ہو، ان کا سہارا بنیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے تو کل کو لوگ آپ کے لیے آسانی کریں گے، ورنہ ہم نے دنیا میں یہ نظارے دیکھے ہیں، اس طرح کے واقعات کئی بار سنے ہیں کہ جو لوگوں کو ستاتا ہے نا، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، دہشت اپنی بٹھا کر رکھتا ہے لوگوں کے اوپر، جب وہ مصیبت میں آتا ہے، جب وہ مرض الموت میں آتا ہے، جب موت کے قریب ہوتا ہے، تو لوگ اس کا حال نہیں پوچھنے جاتے۔ اب اس کو ہم کیوں پوچھیں، مرتا ہے تو مرے، سڑتا ہے تو سڑے، جائے دنیا سے جاتا ہے تو کل نہیں آج بلکہ ابھی چلا جائے۔ اس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ اس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، تو جتنا ہو سکے جلدی یہ مر جائے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سنی گئی ہیں، اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے، لیکن وہ بندہ کہ جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا، تو لوگوں کا بظاہر اس سے کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی مصیبت میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کے گھر کے باہر ہجوم لگا لیتے ہیں، لوگوں اس کے گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اس کا حال دریافت کرنے کے لیے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے ایک لائن لگ جاتی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک تھا مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، جو اپنے لیے پسند کریں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں گے، تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ کل پھر انشاءاللہ تقریباً اسی طرح 9 بجے ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کل کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ ہوگا نبی پاک کی دعاؤں کے حوالے سے، نبی پاک کی دعائیں، سبحان اللہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، سبحان اللہ، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی پاک کی دعائیں، ان کا کیا مقام تھا، کیا کیا اس سے مراتب حاصل ہوئے جن کے لیے دعائیں کی گئی ہے، اس پر بہت سارے گفتگو کریں گے۔ دعا کے حوالے سے بھی کل اگر آپ ہم سے کچھ وائس کرنا چاہتے ہیں، دعا کے آداب اگر پوچھنا چاہتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل کال کر سکتے ہیں کل کے لیے انشاءاللہ۔ کل پھر ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل کی میں نے نیت کی بھی ہے، اگر میں گیسٹ یہاں نہیں رہا تو انشاءاللہ گیسٹ میں وہاں ضرور کیا ہوں بات ہے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں میں نے عارف نیت کی بھائی بھی، کل یہاں پر گیسٹ اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے گھر سے شریک ہوں گے، تو آپ بھی شریک رہیں ہمارے ساتھ۔ لیکن میں گیسٹ رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، کیا بات ہے، کل گیسٹ بنیں گے انشاءاللہ، کل گیسٹ رہیں گے یہ، آپ ناظرین نے بھی کو کل اجازت گیسٹ دیں۔ رہنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ ہے دین حق کی راہ پر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم،
میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم ہے، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم ہے۔ بندہ تمہاری درگاہ پد میں مبتلا ہے، بندہ تمہاری درگاہ پد میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ کوئی نہیں یہ میرا، میں کسی سے داد چاہوں، کوئی نہیں یہ میرا، میں کسی سے داد چاہوں، سلطان بندہ پرور، سلطان بندہ پرور، تم پر سلام ہر دم، تم پر مگر دم، تم پر سلام ہر دم۔ اپنے گدائی در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائی در کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم حسن پر، کیجیے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھا کر لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، دنیا جہاں میں جہاں کہیں تیرے بندے، تیری بندیاں بیمار ہیں مولا، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، تکلیفوں میں گرفتار ہیں مولا، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا، دعاؤں کے لیے میسج کیا، یا اللہ سب کی جائز حاجتوں، تمناؤں، مرادوں کو اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما دے مولا، سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما، بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو